अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुंदस नसीम एंड वेलकम टू करंट एनएन। आज की न्यूज़ स्टोरी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। एज वी ऑल नो दैट द क्वीन एलिजाबेथ हैज़ डाइड, शी हैज़ पास्ड अवे and the King Charles has been coronated as the King of the Britain. So जो अभी आपके साथ मैं स्टोरीज शेयर करने जा रही हूँ वो बेसिकली किंग चार्ल्स की कोरोनेशन और उसके हमारे मिडल ईस्ट में क्या इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं, उसके इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स पूरी दुनिया पे क्या होने वाले हैं, उन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टोरी। पहली स्टोरी में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किंग चार्ल्स III के जो है वो मिडल ईस्ट के साथ रिलेशंस कैसे हैं। The British royal family is constitutionally obliged to stay out of political issues, but Charles is known for his close Gulf ties. King Charles III, as he is known now, automatically became the head of monarchy after the death of Queen Elizabeth II. चूँकि हमें पता है कि उनकी एज जो है वो इस टाइम 73 है, so aged 73 he becomes the longest serving heir apparent in British history. बरतानवी शाही ख़ानदान आइनी तौर पर सियासी मसाइल से दूर रहने का पाबंद है, लेकिन जब मिडल ईस्ट के रीजन की बात आती है तो ये बात किसी से भी पोशीदा नहीं है कि चार्ल्स ने कई दहाइयों से मिडल ईस्टर्न रियासतों के हुक्मरान ख़ानदानों के साथ करीबी ताल्लुकात उस्तवार किए हैं। उन्होंने इजरायली कब्ज़े में रहने वाले फ़लस्तीनियों से भी हमदर्दी का इजहार किया है। ख़ित्ते के अहम मसाइल पर उनके ख़यालात के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं जो आज हम इस स्टोरी में भी डिस्कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे। अब पहली बात जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें ये है कि मशरिक़ वुस्ता यानी कि मिडल ईस्ट को बरतानिया के असलहे की बरामदात को फ़रोग़ देने में किरदार क्या है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चार्ल्स ने गुज़श्ता दिहाई में यानी कि गुज़श्ता सेंचुरी में बादशाहतों को बरतानिया की असलहे की 14.5 अरब पाउंड मालियत की बरामदात को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। कई अरब स्प्रिंग की बगावतों के बाद 2011 से चार्ल्स ने मिडल ईस्ट की 8 रियासतों के साथ 95 मुलाकातें की हैं, जिनकी ताकत और कंट्रोल को मुजाहिरों से मुख्तसर तौर पर ख़तरा लाहिक था। ताहम 2018 में शाया होने वाली चार्ल्स की एक किताब थॉट्स, होप्स एंड ड्रीम्स के उन्वान से 300 सफ़ात पर मुश्तमिल के मुताबिक चार्ल्स ने मुबैना तौर पर बरतानिया के वुज़रा को बताया कि वो अब मिडल ईस्ट में बरतानवी कंपनियों की जानिब से असलहा फ़रोख्त करने के लिए अपने खलीजी कनेक्शन को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। फ़लस्तीनी अवाम से हमदर्दी। जनवरी 2020 में मकबूजा मगरबी किनारे के अपने पहले सरकारी दौरे में चार्ल्स ने इजरायली कब्ज़े में फ़लस्तीनी आबादी की जानिब से बर्दाश्त की जाने वाली मसाइब और मुश्किलात का मुशाहिदा करने पर दिल टूटने का इजहार किया। बैथलहैम से अपनी तकरीर के दौरान चार्ल्स ने कहा, ये मेरी सबसे देरीना ख्वाहिश है कि मुस्तकबिल तमाम फ़लस्तीनियों के लिए आज़ादी, इंसाफ और मसावात लाएगा, जिससे आप फल फूल सकेंगे और खुशहाल हो सकेंगे। उस वक्त स्काई न्यूज़ टीवी ने कहा था कि ये तकरीर हिमायत का सबसे बड़ा मुजाहिरा है जिसका रॉयल फैमिली के किसी फ़र्द ने फ़लस्तीनियों के लिए इजहार किया है। जॉब्सन के मुताबिक चार्ल्स का ख्याल है कि इजराइल फ़लस्तीनी तनाज़ा पूरी इस्लामी दुनिया में दुश्मनी और तमाम दबे हुए जहर की बुनियादी वजह है। खलीजी अरब रियासतों के साथ करीबी ताल्लुकात। चार्ल्स III के खलीजी रियासतों से अहम रवाबित को बरतानवी शाही ख़ानदान और खलीजी हुक्मरान ख़ानदानों के दरमियान कई दिहाइयों से देरीना और एहतराम के साथ ताल्लुकात की वजह से तक़वियत मिली है, लेकिन जब नकद अतियात कबूल करने की बात आती है तो वो अक्सर ख़ुद को तनाज़ात में फंसा हुआ पाते हैं। This year, it was revealed that between 2011 to 2015, he was personally given €3 million in cash by former Qatari Prime Minister Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabbar, some of it even in shopping bags. चार्ल्स के दफ्तर ने बताया कि ये रकम उनकी एक खैराती इदारे के हवाले की गई, जिसने मुनासिब हुक्मरानी की यकीन दहानी कराई कि तमाम सही तौर पर अमल किया जा रहा है। तहम उस वक्त के एक सीनियर शाही ज़राए ने यह भी कहा कि वो अब अपने खैराती इदारों के लिए बड़ी रकम कबूल नहीं करेंगे। गुज़श्ता साल लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस की तहकीकात में इंकशाफ हुआ था कि चार्ल्स के करीबी साथी माइकल फॉस ने
سعودی عرب پتی محفوظ مری مبارک بن محفوظ کو شاہی اعزاز اور یہاں تک کہ برطانوی شہرت دینے کے لیے مربوط کام کیا تھا، جنہوں نے اس وقت کے شہزادے کو خصوصی دلچسپی کے منصوبوں کی تزئین و آرائش کے لیے 15 لاکھ سے زائد برطانوی پاؤنڈ عطیہ کیے تھے۔ عراق جنگ کی مخالفت۔ 2003 میں رابرٹ جابسن کی جانب سے چارلز کے دفتر کلیئرنس ہاؤس کے تعاون سے لکھی گئی اس کتاب میں 2003 کی عراقی جنگ کے بارے میں شاہی خیالات کے حوالے سے انکشافات کا سلسلہ بھی شامل تھا۔ جابسن نے لکھا کہ چارلز 2003 میں امریکہ کی قیادت میں عراق پر حملے کا پرجوش مخالف تھا اور اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی جانب سے حمایت کی وہ مایوسی میں ڈوب گیا تھا، اور اگر وہ بادشاہ ہوتا تو شاید اس کے خلاف بحث کرنے کی کوشش کرتا۔ جابسن نے لکھا کہ انہوں نے سیاسی شخصیات اور اپنے معتبر حلقے کے لوگوں کو بتایا کہ صدر جارج بش انتظامیہ کو خوفناک سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ بلیئر نے بش کے پوڈل کی طرح برتاؤ کیا ہے اور ایسا ہی کہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے اشتعال انگیز اقدامات کے سلسلے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چین کے ساتھ اپنے تصادم کو تیز کر رہا ہے۔ جی ناظرین، تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری سٹوری کی طرف۔ دوسری سٹوری بھی جو پہلے سٹوری ڈسکس کی گئی ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ بیسیکلی برٹش تھرون سے ہی ریلیٹڈ ہے، سو اس لیے ہم نے ان دو سٹوریز کو جو ہے وہ آج آپ کے لیے کمبائن کیا ہے تاکہ ہم ان دونوں سٹوریز کو جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں۔ اوکے، تو اب ہم بات کریں گے کہ کوئین الزبتھ کی ڈیتھ کے بعد since King Charles III has been elected or coronated as the king, so ان کے نام کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ حقائق ہمیں موصول ہوئے ہیں جن کو میں آپ تک پہنچانا چاہوں گی اور آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ تو basically he comes to the throne bearing the name of one of Britain's most ill-fated monarchs. اوکے، ان سے پہلے 2 کنگز گزر چکے ہیں جن کے نام جو تھے وہ چارلز تھے، یعنی کہ کنگ چارلز the one اینڈ کنگ چارلز the second. اوکے، سو سب سے پہلے ہم کنگ چارلز the one کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ آخر ان کے نام کے ساتھ ایسی کیا ill fate جڑی ہوئی ہے جو ہسٹری میں ان کا نام جو ہے وہ اس طرح سے مینشن کیا گیا ہے۔ سو کنگ چارلز the one جو تھے وہ ایک ایگزیکیوشنر کی ایکس کے اندر آ کر جو ہے وہ مرے، وچ مینس کہ ہی واز ایگزیکیوٹڈ، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا گیا آن اے وائٹ ہال بالکنی ان 1649 جب انہوں نے انگلش سول وار لوز کی، ہاری۔ اوکے، سو وہاں پہ ایک ایگزیکیوشنر کے تھرو جو ہے ان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ ہز سن چارلز II جو ہے وہ ان کو اوورسیز بھاگنا پڑا، لیکن جیسے ہی کنگ چارلز the one کی ڈیتھ ہوئی اور ان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا تو اس کو جو ہے وہ واپس آنا پڑا اور اس کو برٹش تھرون جو ہے وہ کلیم کرنا پڑا بیکاز سنس ہی واز دی اونلی ایئر اپیرنٹ ایٹ دا ٹائم، آلرائٹ۔ سو کنگ چارلز II واز کورونیٹڈ ایز دا کنگ آف دا برٹن ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم، ٹھیک ہے۔ ان کے جو ہے وہ 10 کے قریب جو ہے وہ انلیجٹمیٹ بچے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کے بعد جو ہے کوئی بھی لیجٹمیٹ ایئر ٹو دا تھرون نہیں تھا جو کہ کلیم کر سکتا اپنی تھرون کو۔ اوکے، سو انسٹیڈ آف ہینڈنگ دا تھرون اینڈ دا ریسپانسبلٹی آف لوکنگ آفٹر ہز مینی مسٹریسز ٹو ہز بردر جیمس، ہیئر از اے کوئک گائیڈ ٹو دا رینز آف دا فرسٹ 2 kings نیمڈ چارلز۔ اوکے، سو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اے کنگ ان چینز۔ جو پہلے کنگ چارلز تھے ہی واز دا سن آف کنگ جیمز VI آف اسکاٹ لینڈ، ٹھیک ہے، جیمز I آف انگلینڈ، اور وہ گرینڈ سن تھے میری دا کوئین آف اسکاٹس، ٹھیک ہے۔ انہوں نے برٹن پہ رول کیا 1625 سے لے کے انٹل ہز ایکسیکیوشن فالوئنگ دا انگلش سول وار۔ چارلز I کا جو ارلی رین تھا وہ بیسیکلی مارک کیا جاتا ہے جس میں بہت ساری جو ہے وہ بحث مباحثے ہوئے، جس میں بہت ساری لڑائیاں ہوئیں، اور وہ اتھارٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور رول کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ سو کنگ چارلز I جو ہیں وہ موسٹلی جو ہے وہ ریممبر کیے جاتے ہیں بہت ساری پارلیمنٹیرین لڑائیوں کی وجہ سے اور اتھارٹیٹیو لڑائیوں کی وجہ سے جو ان کے دور میں ہوئیں پارلیمنٹ میں۔ پھر جو ہے وہ ہی کیم ٹو دا تھرون ایز انگلینڈ واز انگیجڈ ان وار وتھ اسپین، ٹھیک ہے۔ سو اسپین کی بڑی مشہور وار اس ٹائم پہ جو ہے وہ چل رہی تھی، اور وہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ اس پولیٹیکل اپ ہیول کے ٹائم پہ جو ہے وہ اس ٹائم پہ وہ کنگ کورونیٹ ہوئے تھے۔ انہوں نے فرانس کے ساتھ بھی جنگ شروع کر دی آن دا ایڈوائز آف دا ڈوک آف بکنگہیم، ہز کی ایڈوائزر۔ ان کی جو بہت ساری کیمپینز تھیں ڈیورنگ وارز
وہ فیل ہوئی to an attempt by the government to impeach Buckingham on treason. ٹھیک ہے, to prevent this, اس بات کو روکنے کے لیے چارلز ون نے پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیا. انہوں نے پارلیمنٹ پوری جو ہے وہ اپنی تحلیل کر دی. اسی وقت جو ہے چارلز the ون جو ہے he attempted to implement taxes and loans to fund the military campaigns with the government's approval. ٹھیک ہے, تو انہوں نے گورنمنٹ کا اپروول لیا تاکہ وہ جو لیوی کر سکیں ٹیکسز عوام کے اوپر, اور ان ٹیکسز کے تھرو جو ہے وہ ملٹری فنڈنگ کر سکیں in order to wage wars. He also quoted controversy in marrying Henrietta Maria, a Roman Catholic and sister of the French King Louis, at a time when anti-Catholicism was at its height. ٹھیک ہے, سو کیتھولکس جو تھے ان کو بین کر دیا گیا تھا, ان کو مطلب الاؤ نہیں تھا کہ وہ کسی بھی قسم کا آفیشیل جو آفس ہے وہ ہولڈ کر سکیں, اور کوئی بھی مطلب وہ لاز کو انفورس کر سکیں, ان کے پاس ایسی کوئی اتھارٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے, 1629 تک 4 years into his rule, the government passed 3 resolutions condemning the king's behavior. ٹھیک ہے, اس کے رسپانس میں جو ہے وہ اگلے 11 سال تک چارلز ون جو ہے انہوں نے رول کیا وداؤٹ کالنگ اے پارلیمنٹ, collecting the money for the monarchy through new fines and taxes. okay, so وہ مختلف قسم کے taxes اور fines جو ہیں وہ اپنے قوم پہ لیوی کرتے رہے in order to suit his selfish ends. 1640s تک ایک سول وار جو ہے وہ اس ٹائم پہ بلڈ اپ ہو رہی تھی, برو کر رہی تھی پورے ملک میں. اوکے, تو کنٹری جو ہے, جو پورا ملک ہے, برٹن ہے, وہ بیسیکلی اٹ واز بائیفرکیٹڈ, اٹ واز ڈیوائڈیڈ بٹوین پارلیمنٹیرینز اینڈ مونارکسٹس. ٹھیک ہے, اور the Roundheads and the Cavaliers amid controversy over how England, Scotland and Ireland should be governed. okay, so وہاں پہ ایک بہت بڑی controversy اس ٹائم پہ چل رہی تھی, اور ان کے درمیان ڈیبیٹس ہو رہی تھی, ڈسکشنز ہو رہی تھی آفیشلس کے درمیان کہ کیسے جو ہے اس کو رن کیا جانا چاہیے. اب چارلز ون کی تو یہ امید تھی, یا اس کو یہ ہوپ تھی کہ وہ جو انگلینڈ, اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کی جو کنگڈمز ہے ان کو ایک سنگل کنگڈم میں, ایک سنگل بادشاہت میں جو ہے وہ یونائٹ کر سکے. ٹھیک ہے, بہت سارے انگلش پارلیمنٹیرینز کو یہ خوف تھا کہ جو کنگڈم ہے اٹ مائٹ ڈسٹروائے اولڈ انگلش ٹریڈیشنز, جو پرانی انگلش روایات ہیں ان کو یہ ہماری جو کرنٹ کنگڈم ہے یہ بالکل تباہ کر دے گی. ان کو اس چیز کا بھی خطرہ تھا کہ جو ان کے جو ویوز ہیں یا ان کے جو اوپینینز ہیں, ڈیوائن پاور, جو کراؤن کو انہوں نے ایک ڈیوائن پاور دی ہوئی ہے کہ جو کنگز ہیں دے آر بیسیکلی چوزن اینڈ امپاورڈ بائی دا گاڈ. دے ور افریڈ کہ یہ جو ہے یہ سارا ان کا ایک پورا سسٹم جو ہے اٹ مائٹ کلیپس انڈر دا رول آف کنگ چارلز the ون. ٹھیک ہے, سو اس وقت جو ہے وہ کچھ لوگوں نے جو ہے دے اسٹوڈ اپ فار دیئر کاز, فار دیئر آئیڈیالوجی, اور اس طرح سے جو ہے وہ 1642 میں ایک فل فلیج وار جو ہے وہ بریک آؤٹ ہوئی. اس میں جو ہے رائلسٹ آرمیز جو ہے دے ور بیسیکلی فائٹنگ اگینسٹ دا پارلیمنٹیرین فورسز اکراس دا کنٹری. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا جی کہ 1645 میں a string of battlefield successes by the parliamentarians aided by a Scottish rebellion forced Charles I to surrender. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے وہ ایک فل فلیج وار کے بعد کیا ہوا کہ چارلز ون کو فائنلی جو ہے وہ سرنڈر کرنا پڑا. اس نے جو ہے وہ اسکاٹس کو اپنے آپ کو سرنڈر کیا, انگلش پارلیمنٹیرینز کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا, اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا, اور جس کے بعد جو ہے سیکنڈ سول وار جو ہے وہ بہت چھوٹی ٹائم پیریڈ کے لیے تھی, بہت تھوڑے ٹائم پیریڈ کے لیے تھی, اور جو ہے اس کے بعد کنگ چارلز the ون جو ہیں ان کو ایز اے پنشمنٹ جو ہے ان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایشوز کو جو ہے وہ ریزالو کیا گیا. اور چونکہ کنگ چارلز the سیکنڈ جو اس کا ایئر اپیرنٹ تھا وہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ اس ساری وار کے بریک آؤٹ ہونے کی وجہ سے اس ٹائم پہ بھاگ چکا تھا. ہی واز فورسڈ ٹو کم بیک اینڈ ٹیک اور کلیم دا تھرون. ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے وہ واپس آیا اور ہی کلیم دا تھرون اگین, اور اس نے جو ہے اس ٹائم پہ حکومت کرنا شروع کر دی. سو بیسیکلی
کنگ جو چارلز کا نام ہے اس کے ساتھ بہت ساری یہ متس سراؤنڈ کرتے ہیں کہ چارلز کا نام جو ہے وہ بہت ill fated ہے, یا دیر آر سرٹن سپرسٹیشنز اٹیچ ٹو اٹ, کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ ایک سول وار بریک آؤٹ ہو رہی تھی, اور جو کنگ چارلز سیکنڈ ہے اس کا رین بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اپہیولس کا شکار رہا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ کنگ چارلز جو the third ہے, he might be facing the same fate as well. So we never know what is going to happen next, but we wanted to share this interesting story with you. That's all for today. We'll see you next time with another interesting story. Allah Hafiz, take care. We'll see you next time.